اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے پارہ نمبر 6 کا آغاز کر رہے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آدمی اپنی زبان سے بری باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے، جیسے گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، کسی کو بد دعا دینا، بد زبانی، فسق و فجور کے کلمات۔ اس سے مستثنیٰ صرف وہ شخص ہے جس پر ظلم ہوا ہو، تو اسے حق پہنچتا ہے کہ حاکم کے سامنے اپنی مظلومیت بیان کرے یا ظالم کے لیے بد دعا کرے۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ ظلم کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پڑوسی ایذا پہنچاتا ہو، دوسرا یہ جس کے پاس کوئی مہمان آیا ہو اور وہ اس کی مہمان نوازی نہ کرے، کسی مسلمان پر اسلام قبول کرنے کے باعث ظلم ہو رہا ہو، تو جس پر زیادتی ہوئی ہو اس کے لیے یہ جائز قرار دیا گیا کہ وہ اپنا قضیہ حاکم کے سامنے پیش کرے، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تم چاہے کسی بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، یا کسی برائی کو معاف کر دو، تو بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ یعنی اس سے بہتر اور افضل بات کی طرف رہنمائی کی گئی کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اسے معاف کر دو، تو تمہارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، حالانکہ وہ انتقام لینے پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ دونوں کے درمیان کوئی اور راستہ اپنانا چاہتے ہیں۔ حقیقت معنوں میں وہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کے درمیان فرق نہیں کیا، ان قریب اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات میں اہل کفر سے مراد کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی ہیں، اور اہل کفر سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جو بعض انبیاء پر ایمان لے آئے اور بعض کا بغیر کسی حجت اور دلیل کے انکار کر دیا۔ یہود نے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، اور نصارہ نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك۔ آپ سے اہل کتاب آسمان سے کوئی کتاب نازل کرنے کا سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا سوال کیا اور کہا کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑاکے کی بجلی نے پکڑ لیا۔ انہوں نے ان کے پاس کھلے دلائل آ جانے کے باوجود بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو ہم نے اس گناہ کو معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا کیا، اور ان سے عہد و پیمان لینے کے لیے ان کے سروں کے اوپر طور پہاڑ لا کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ان سے کہا کہ ہفتہ کے دن حد سے تجاوز نہ کرو، اور ہم نے ان سے بہت سخت عہد دیا ہے۔ انہوں نے میثاق کو توڑا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی، اس لیے وہ برائے نام ہی ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 155 سے لے کر 158 تک یہود کے ان جرائم کا بیان ہے جن کی وجہ سے وہ اللہ کی لعنت کے مستحق بنے۔ اللہ سے کیے گئے تمام عہود و مواثیق کو توڑ ڈالا، اللہ کے بھیجے گئے دلائل و براہین اور معجزات کا انکار کیا، انبیاء کرام کی ایک کثیر تعداد کو قتل کیا، استکبار میں آ کر کہا کہ ہمارے دل پر پردے پڑے ہیں، مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت دھری اور عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا بنایا، اور کہا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کے متعلق وہم میں ڈال دیا، وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب کا ہر فرد ان کی وفات سے قبل ان پر ضرور ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان کے بارے میں گواہ بنیں گے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ہر یہودی اور نصرانی اپنی موت سے پہلے حالت نزاع میں ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا، لیکن اس وقت ایمان کام نہ آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے،
تو اس دور کا ہر یہودی و نصرانی ان کی وفات سے پہلے اس بات پر ایمان لے آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے نہ قتل کیا تھا اور نہ پھانسی دی تھی۔ اس وقت دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان ختم ہو جائیں گے اور تمام یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دین اسلام کی پیروی کریں گے، اور ابن جریر کے نزدیک یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ بس یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا جو ان کے لیے پہلے حلال تھی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں نے اللہ کی راہ سے روکا، سود دیا، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، لوگوں کا مال ناحق کھایا، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے علم راسخ رکھنے والے اور ایماندار لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، انہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ بے شک ہم نے آپ پر وحی اتاری ہے جیسے نوح اور ان کے بعد کے دوسرے انبیاء پر اتاری تھی، اور جیسے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر وحی اتاری تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کے حالات ہم نے اس کے قبل آپ کو بتا دیے ہیں، اور ایسے بھی رسول بھیجے جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بول کر بات کی۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی اتنے انبیاء آئے، لیکن جن لوگوں کو ہٹ دھرمی کرنا تھی، جو لوگ ہٹ دھرم تھے، وہ یوں ہی رہے، ایمان والوں کو ہی ایمان نصیب ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے انبیاء بھیجے جو جنت کی خوشخبری دینے والے، جہنم سے ڈرانے والے تھے، تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ باقی رہے، اور اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ یہ کفار نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن اللہ اس وحی کی شہادت دیتا ہے جو اس نے آپ پر اتاری، اس نے اسے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے اوروں کو روکا، وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور چلے گئے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا سوائے جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اے لوگو، رسول تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر تمہارے پاس آ پہنچا، پس تم ایمان لے آؤ تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور اگر کفر کرو گے تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کی شان میں حق بات کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول تھے اور اس کا کلمہ جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے ایک روح، بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور تین معبودوں کے قائل نہ بنو، اس سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اور اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو تنبیہ کی ہے کہ جس بیماری میں نصارہ مبتلا ہوئے اس میں وہ مبتلا نہ ہو، کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو مقام نبوت سے مقام الوہیت تک پہنچا دیا اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مسیح اللہ کا بندہ ہونے کا کبھی انکار نہیں کریں گے، اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اس کی عبادت کا انکار کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے گا۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا، تکبر کیا، اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان اور دلیل آ چکی، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور بھیج دیا۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا تو وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر دے گا، اور انہیں اپنی طرف پہنچانے والی سیدھی راہ پر ڈال دے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کو ایک انعام قرار دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عیسائیوں کے باطل عقیدہ کے برعکس عظیم شہادت یہ ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ ہونے سے کب انکار ہو سکتا ہے۔ اللہ کے لیے عبودیت تو وہ عزت و شرف ہے جس پر انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ناز ہے۔ یہی شہادت اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے لیے بھی دیکھ ہے کہ انہیں بھی اللہ کی عبودیت پر بڑا ناز ہے۔
لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کلالہ کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ اس میت کو کہتے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہو اور نہ والد۔ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، اس کی ایک بہن ہو تو اسے نصف ترکہ ملے گا۔ اگر بہن مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو وہ بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں 2 ہوں تو ان دونوں کو مال کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں گے تو ہر مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ نساء یہاں تکمیل کو پہنچی۔ سورہ مائدہ کا آغاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ سورۃ المائدہ میں زیادہ تر احکامات کی آیتیں ہیں جن میں حلال و حرام اور حدود کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے کیے گئے اپنے اقراروں کو پورا کرو، اور تمہارے لیے مویشی چوپایوں کو حلال کر دیا گیا ہے، ان کے علاوہ جو تمہیں بتا دیے جائیں گے، لیکن جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کے جانوروں کو اپنے لیے حلال نہ بناؤ۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اللہ سے کیے گئے اقرار، ایک تو عہد الست کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو اس سے سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ دوسرا، جب ایک انسان اسلام کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مزید یہاں کے مویشی چوپایوں کو حلال کر دیا گیا، سوائے اس کے کہ جو تم پر اس کے بعد تلاوت کیے جائیں گے، اور حالت احرام میں شکار سے منع کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ قطعی طور پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے سکتے ہیں، ایمان والے اس میں کسی قسم کا کوئی سوال نہیں اٹھائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو، اللہ کے مقرر کردہ نشانیوں کو حلال نہ بناؤ، نہ حرمت والے مہینے کو اور نہ قربانی کو، اس جانور کو جسے کعبہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو، اور نہ ان جانوروں کو جن کے گردن میں پٹے ڈال کر کعبہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ بیت حرام کی طرف آنے والوں کو جن کا مقصد اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، انہیں بھی حلال نہ بناؤ۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انہیں مسجد حرام سے روک دو، اور نہ اس پر ابھارے کہ ان پر زیادتی کرو، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ حکم اس سے پہلے مسلمان اور مشرکوں سب کے لیے تھا، لیکن جب سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا نازل ہوئی تو مشرکین کے حق میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تم پر حرام کر دیا گیا مردہ جانور، خون، سور کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اور جس کا گلا گھونٹ گیا ہو، اور جو چوٹ کھانے سے مر گیا ہو، جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو، جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر گیا ہو، اور جو کسی درندہ نے کھا لیا ہو، سوائے اس کے کہ جسے تم نے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا، اور وہ جانور بھی تم پر حرام کر دیا گیا جو کسی بت کے آستانہ پر ذبح کیا گیا، اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا کہ تیروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو، یہ بڑے گناہ کا کام ہے۔ آج اہل کفر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، یعنی حلال و حرام کے واضح ہو جانے کے بعد، شرک اور بتوں کی پوجا سے منع کر دیے جانے کے بعد، اور قسمت کے حال معلوم کرنے کا راستہ بند کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کو تمہارے دین سے نا امید کر دیا۔ بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ بس جو شخص بھوک کی شدت کی وجہ سے کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جائے اور کسی گناہ کی طرف میلان نہ ہو تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی۔
آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے اچھی چیزوں کو حلال کیا گیا ہے، اور ان شکاری جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور جنہیں تم سکھا رہے ہو۔ الجوارح المکلبین، جوارح سے مراد جانور ہیں جنہیں آدمی شکار کے لیے سدھا لیتا ہے، جیسے کتا، چیتا، چیل اور باز۔ اور مکلبین حرف لام پر زیر کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جانوروں کو اس کے فن کے ماہرین نے تربیت دی ہو، اور مکلبین کی صورت میں کہ ان سدھائے ہوئے جانوروں کے شکار کردہ جانور کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ انہیں خوب اچھی طرح تربیت دی ہو۔ تو جو سدھائے ہوئے ہیں یعنی اللہ نے تمہیں جو علم دے رکھا ہے اس میں سے انہیں کچھ سکھاتے رہے ہو، بس جو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس میں سے کھاؤ، یعنی جس میں سے وہ جانور خود کھا لے وہ حلال نہیں رہتا، جب تک وہ تمہارے لیے روکے رکھے وہی حلال ہے، اور اس پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے اچھی چیزوں کو حلال کر دیا گیا، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن پاک دامن عورتیں اور ان کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، بشرط یہ کہ تم عقد زواج کی نیت سے ان کا مہر ادا کر چکے ہو، اور اعلانیہ طور پر یا پوشیدہ طور پر آشنائی کی نیت نہ ہو، اور جو ایمان لانے سے انکار کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں دونوں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم ناپاک ہو تو پاکی حاصل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم قضائے حاجت کر کے آئے یا تم نے بیویوں سے تعلق قائم کیا ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وضو کے احکامات ہیں۔ وضو کے لیے ضروری ہے ہاتھوں کو دھونا، اس کے بعد چہرے کو دھونا اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، سر میں کان بھی شامل ہے، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک روایت ہے کہ جس نے وضو کے پر بسم اللہ نہیں پڑھا ہوگا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ پھر تیمم کے احکامات اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دیے اور بتایا کہ مقصود صرف طہارت حاصل کرنا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہاری غذا کو پاکیزہ کیا، اور اب تمہیں اپنی طہارت، جسمانی طہارت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے اسے یاد کرو، اور اس عہد پیمان کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور تیری اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، اللہ کی رضا کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ ڈٹ کر گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف سے کام نہ لو۔ انصاف کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ جہنمی ہوں گے۔ یا ایمان والو، تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہیے تو ان کے ہاتھ تم سے روک دیے گئے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم لوگ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو گے، تو بے شک میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں ہوں گی۔ بس تم میں سے جو کوئی اس عہد و پیمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کرے گا وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ بس جب انہوں نے بد عہدی کی تو ہم نے ان پر لعنت بھیج دی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، چنانچہ وہ اللہ کے کلام میں لفظی اور معنوی تحریف پیدا کرنے لگے، اور جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان کا ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے، اور ان میں سے چند کے علاوہ آپ کو ہمیشہ ہی ان کی کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع ہوتی رہے گی، بس آپ انہیں معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، بے شک اللہ احسان اور بھلائی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے
کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد دیا، تو جن باتوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی ان کا ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے، پھر ہم نے ان کے درمیان تا قیامت بغض و عداوت پیدا کر دی۔ یہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقے ہمیشہ کی بغض و عداوت کا نشان ہے، اور عنقریب اللہ انہیں ان کے کیے کی خبر دے گا۔ اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے جو تمہارے سامنے تمہاری کتاب کی بہت سی ان باتوں کو بیان کرتے ہیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب آ چکی ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سلامتی کی راہوں کی طرف ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی رضا کی تلاش میں لگے ہوتے ہیں، اور انہیں اپنی توفیق سے ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو جو احکامات وہ چھپاتے تھے ان میں سب سے پہلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، تورات میں رجم والی آیات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی۔ تو اب ہمارے رسول بذریعہ وحی وہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی جانب سے پھر کسی کو کچھ اختیار حاصل ہے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام اہل زمین کو ہلاک کرنا چاہے تو وہ آڑے آ جائیں، اور آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب اللہ اکیلا قادر ہے تو کوئی بندہ اس کی ملکیت میں اختیار نہیں رکھتا۔ اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے پھر وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے انسان ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ایک مدت تک سلسلہ انبیاء کے انقطاع کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ہمارے رسول تمہارے پاس آئیں گے جو تمہارے سامنے احکامات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو تم کہنے لگو ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ بس تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں انبیاء پیدا کیے، تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم، تم لوگ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور تم لوگ اپنی پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو ورنہ خسارہ اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو ایک بڑی طاقتور قوم ہے، اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نہیں نکلیں گے ہم لوگ وہاں ہرگز نہیں جائیں گے۔ اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور وہاں داخل ہوں گے۔ تو اللہ سے ڈرنے والے دو آدمیوں نے کہا جن پر اللہ کا انعام تھا کہ تم لوگ ان پر حملہ کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، کہ جب تک وہ لوگ یہاں رہیں گے ہم لوگ کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائیے اور لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکست خوردہ ہو کر کہا کہ اے اللہ، میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی کی جان کا اختیار نہیں رکھتا، تو ہمارے اور ہماری قوم نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا وہ زمین 40 سال تک ان کے لیے حرام کر دی گئی، وہ لوگ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، پاس آپ ان نافرمانوں پر افسوس نہ کیجئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیجئے۔ جب دونوں نے اللہ کے لیے نذرانہ پیش کیا تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لیا گیا اور دوسرے کی طرف سے قبول نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلی امتوں میں جب نذرانہ پیش کیا جاتا تھا تو آسمان سے آگ آتی اور اس نذرانے کو جلا دیتی، تو جس کا نذرانہ جلا دیا جاتا وہ قبول ہو جاتا۔ تو اس نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا کہ اللہ صرف صاحب تقوی لوگوں کے نذرانے قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے حابیل و قابیل کا واقعہ بیان کر کے حسد و سرکشی کا انجام بیان کیا ہے،
اور یہود کو یہ بتانا چاہا ہے کہ اگر وہ بھی حسد و سرکشی پر مصر رہے تو ان کا انجام بھی دنیا اور آخرت میں بہت برا ہوگا۔ تو پہلا شخص یہ کہنے لگا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی اپنی تلوار لے کر ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول قاتل تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے مقابل کے قتل کے لیے پوری طرح کوشاں تھا، اس لیے حابیل نے انکار کر دیا کہ میں تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور تمہارا گناہ تمہارے ہی سر جائے، پھر تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کو ایسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ پھر اس کے نفس نے اس کی نظر میں اپنے بھائی کا قتل آسان بنا دیا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا اور بڑے ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے سکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ اس نے کہا اے افسوس، کیا میں اتنا مجبور ہوں کہ اس کوے کے ہی مانند ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، اور پھر افسوس کرنے لگا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جو شخص کسی آدمی کو بغیر کسی مقتول کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے والے کے قتل کر ڈالے گا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جو شخص کسی آدمی کو بچا لے گا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو بچا لیا۔ اور ہمارے بہت سے انبیاء اور رسل بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہی رہے۔ جو لوگ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے میں لگے رہتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، انہیں سولی چڑھا دیا جائے گا، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں گے، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ رسوائی ان کے لیے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں انہیں عذاب عظیم دیا جائے گا۔ اس آیت کو آیہ محاربہ کہا گیا ہے، اور فرمایا گیا کہ ان پر قدرت پانے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو جان لو کہ اللہ معاف کر دینے والا اور تحمل والا ہے، مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلہ نیک کام ہے، یا اللہ کا کوئی نیک بندہ جس سے اس کی زندگی میں دعا کروا لی جائے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کی راہ میں کاوش کرو، نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے، اگر ان کے پاس زمین کی ساری چیزیں اور اتنی ہی اور بھی ہوں کہ وہ اس کا بدلہ دے کر قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں تو وہ ساری چیزیں ان کی جانب سے قبول نہیں کی جائیں گی اور انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وہ لوگ آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن کبھی بھی نکل نہ پائیں گے اور انہیں دائمی عذاب دیا جائے گا۔ اور چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر، اور اللہ بڑی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے اوپر اس ظلم کے بعد توبہ کر لی، اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ اسے معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کا مالک صرف اللہ ہے؟ وہ جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، جو لوگ کفر کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ بنا دے، چاہے وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور چاہے یہود ہوں۔ یہ لوگ جھوٹ بولنے کے لیے دوسروں کی باتیں سنتے ہیں اور کچھ ایسے لوگوں کے لیے سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے، بات کو اس کی جگہ سے بدلتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے یہ لے لو، اور اگر نہ دیا جائے تو بچو۔ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کے لیے آپ اللہ کی جانب سے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نہیں کرنا چاہتا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ان سے مراد خیبر کے یہود کہا گیا کہ رسول اللہ سے انتہائی عداوت کی وجہ سے انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ لوگ جھوٹ بولنے کے لیے دوسروں کی باتوں پر کان لگاتے ہیں اور بڑے ہی حرام کھانے والے ہیں۔ بس اگر وہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے یا ان سے منہ پھیر لیجئے، اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں گے تو وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ لوگ کس طرح
کو حکم بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے، پھر بھی اس کے بعد منہ پھیرتے ہیں؟ یعنی اللہ کے فیصلوں کا انکار کرنے کے بعد آپ کو حکم بناتے ہیں شاید آپ کوئی اور فیصلہ لے آئیں۔ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق وہ انبیاء جو اللہ کے فرمانبردار تھے یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے، اور اللہ والے اور علماء بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کے گواہ تھے۔ بس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے گھٹیا چیز نہ خریدو۔ اور جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی لوگ کافر ہوں گے۔ اور ہم نے اس تورات میں ان کے لیے حکم جاری کر دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے، اور جو شخص اسے معاف کر دے گا تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی قرآن اور تورات کے احکام مماثل ہیں، تو وہ ان احکامات کو چھوڑ کر اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اور فیصلہ کیوں چاہتے ہیں؟ اور ہم نے انبیاء کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اس حال میں کہ وہ اس تورات کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان سے پہلے آ چکی، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس تورات کی تصدیق جو پہلے آ چکی تھی، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مکمل ہدایت اور نصیحت موجود تھی۔ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ اسی حکم کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ پر برحق کتاب نازل کی، اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے، اور اس پر غالب و شاہد ہے۔ پس آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، اور آپ کے پاس جو حق آ چکا اسے چھوڑ کر ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور ایک راستہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کو جو دین دیا ہے اس کے مطابق تمہیں آزمائے۔ بس تم لوگ نیک اعمال کی طرف سبقت کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں آپس میں اختلاف کرنے والے باتوں کی حقیقت کی خبر دے گا۔ اور ہم نے آپ پر یہ حکم بھی نازل کیا کہ آپ ان کے درمیان اسی کتاب کے متعلق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، ان سے ہوشیار رہیے، کہیں آپ کو کسی ایسے حکم سے بہکا نہ دے جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا۔ اور اگر وہ لوگ اعراض کر لیں تو جان لیجئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے، اور بے شک اکثر لوگ فاسق و نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ دور جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور ایمان و یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی انہیں اپنا دوست بنائے گا وہ بے شک انہی میں سے ہو جائے گا۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس لیے آپ لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے دیکھ رہے ہیں کہ ان میں مل جانے کے لیے جلدی کر رہے ہیں، کہتے ہیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے گی، بس توقع ہے کہ اللہ مسلمانوں کے لیے فتح یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز بھیج دے، پھر وہ ان باتوں پر نادم ہو جنہیں اپنے دلوں میں چھپا رکھا تھا۔ اور ایمان والے کہیں کہ کیا یہی ہے وہ لوگ جو اللہ کے نام کی بڑی شدید قسمیں کھایا کرتے تھے؟ وہ لوگ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ گھاٹا اٹھانے والے ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، جو مومنوں کے لیے جھکنے والے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشش والا، بڑا علم والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام اور تابعین مراد ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تم لوگوں کے دوست اللہ اور اس کے رسول اور مومنین ہیں جو نمازوں کو ان کے صحیح اوقات میں ادا کرنے کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی رکھے گا تو والے ہی غالب ہوں گے۔ اے ایمان والو، جن اہل کتاب اور کافروں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا، اس کا تماشا بنایا، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر تم اہل ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو اس کا مذاق اور تماشا بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل و خرد سے بے بہرہ ہیں۔ آپ کہہ دیجیے اہل کتاب، تم ہمارے اندر کون سا عیب پاتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہمارے لیے نازل کی گئی اور جو پہلے نازل کی گئی، اور یہ کہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔
آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک انجام کی حیثیت سے برا کون ہے؟ وہ جن پر اللہ نے لعنت بھیج دی اور جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جنہیں اللہ نے بندر اور سور بنا دیا اور جنہیں شیطان کی عبادت کی، ان کا ٹھکانہ بدترین ہوگا اور یہ لوگ راہ راست سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اور جب وہ لوگ تم مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ اپنے دل میں کفر لے کر آئے تھے اور اسے لیے ہوئے ہی واپس چلے گئے۔ اللہ ان کے رازوں کو خوب جانتا ہے اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ ارتکاب گناہ، ظلم و زیادتی اور حرام خوری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ یقیناً ان کے اعمال بہت ہی برے ہیں۔ ان کے اللہ والے اور ان کے علماء انہیں بری بات کہنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً ان کا کردار برا ہے۔ یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، انہی کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت کی، بلکہ اللہ نے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر کو بڑھا رہی ہے۔ ہم نے روز قیامت تک ان کے آپس میں دشمنی اور بغض پیدا کر دی۔ جب وہ جنگ کی آگ بھڑکانی چاہتے ہیں، اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ ان کا کام زمین میں فساد پھیلانا ہے اور اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر اہل کتاب ایمان کی راہ اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، تو ہم ان کے گناہوں کو درگزر کر دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات، انجیل اور اس قرآن پر عمل پیرا ہوتے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو اپنے اوپر سے، اپنے پاؤں کے نیچے سے روزی پاتے۔ ان میں سے ایک جماعت راہ اعتدال پر چلنے والی ہے اور ان میں سے بہت سو کے عمل برے ہیں۔ اے رسول، آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا آپ اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا آپ نے پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب تم کسی بھی دین پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات، انجیل اور اس قرآن پر عمل پیرا نہیں ہوتے جو تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور جو قرآن آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دیتا ہے، بس آپ کافروں پر افسوس نہ کریں۔ بے شک اہل ایمان یہود اور بے دین نصارہ، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان لائے، عمل صالح کریں، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، ان کے پاس رسولوں کو بھیجا۔ جب بھی کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی چیز لے کر آیا جو ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھی تو انہوں نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کرتے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ان کے اعمال کے باوجود ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اور یہ فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ حاسبو، اور وہ سمجھ بیٹھے کہ ان کے خلاف کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوگا، اس لیے اندھے بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر نظر کرم کیا، وہ پھر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ حالانکہ مسیح نے کہا، اے بنی اسرائیل، تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 معبودوں میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک معبود حقیقی کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اور اگر وہ لوگ اس بات سے باز نہیں آئیں گے تو ان میں کافروں کو دردناک عذاب ہوگا۔ کیا وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کریں گے؟ اور اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم ایک رسول تھے اور کچھ نہیں، ان سے پہلے بہت سے انبیاء آ چکے تھے، اور ان کی ماں ایک نیک اور پارسا عورت تھی، دونوں ہی کھانا کھایا کرتے تھے، مطلب عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اپنی نشانیاں کس طرح ان کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں، یعنی یہ واضح کر دیا گیا کہ ان میں انسانی صفات تھی تو وہ خدا یا خدا کی اولاد کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ وہ کس طرح اپنی راہ سے پلٹ گئے ہیں۔ آپ کہیے کہ کیا تم لوگ اللہ کے سوا کسی ایسے کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نقصان یا نفع پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اللہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب، تم لوگ اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے خود گمراہ ہو گئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور راہ راست سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے کفر کیا
उन पर दाऊद और ईसा इब्न मरियम की ज़ुबानी लानत भेजी गई। ऐसा उनकी नाफरमानी की वजह से हुआ, और वो लोग अल्लाह की हदूद से तजावुज़ करते थे। वो लोग जिस गुनाह का इर्तिकाब करते थे उससे एक दूसरे को रोकते नहीं थे। यकीनन वो जो कुछ करते थे बुरा था। आप उनमें से बहुतों को देखते हैं कि वह अहले कुफर को अपना दोस्त बनाते हैं। उन्होंने अपने लिए जो कुछ आगे भेजा है वो बुरा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह उनसे नाराज़ हुआ और वो हमेशा के लिए अजाब में रहेंगे। और अगर अल्लाह और उसके नबी और जो कुरान उन पर नाजिल किया गया है सब पर उनका ईमान सादिक होता तो इन काफिरों को अपना दोस्त ना बनाते, लेकिन उनमें से बहुत से लोग फासिक और नाफरमान हैं। आप मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूद और अहले शिरक को पाएंगे, और मुसलमानों के सबसे करीबी दोस्त उन लोगों को पाएंगे जिन्होंने कहा कि हम निसारा हैं। ये इसलिए कि उनमें कुछ उलमा और तारिक दुनिया इबादत गुजार होते हैं और वो किबर और गरूर नहीं करते। तो यहाँ जिक्र फरमाया गया कि यहूद में जो हठधर्मी पाई जाती है वो ईसाइयों में नहीं है। ईसाइयों में कुछ नरम दिल लोग भी मौजूद हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म भी दिया। मुसलमान हबशा में रहे, और बुखारी और मुस्लिम की रवायत में भी है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निजाशी की मौत की खबर पहुंची तो आपने सहाबा कराम से फरमाया, हबशा में तुम्हारे भाई निजाशी का इंतकाल हो गया है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ो। तमाम सहाबा कराम ने आपके साथ सहरा में जाकर उसकी नमाज जनाजा अदा की। ए अल्लाह, हमें गज़ब, हर धर्मी और तकब्बुर से बचा। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन।